سے زیادہ 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور بڑی استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی؟ وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے جس نے کہ ایک ایسا سیاسی عدم استحکام ملک میں لائے ہیں جس سے کہ نہ صرف ہماری اکانومی ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے ہو رہی ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لوگ ملک سے جا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اچھا ہو گیا ہے. مہنگائی سے آج بھی پاکستان کے عوام سخت تنگ ہیں، ان کی زندگی ناممکن ہو گئی ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے اور ان کو آگے کوئی مستقبل بھی اچھا نظر نہیں آ رہا. جبکہ یہ حکومت جو کہ بنیادی طور پر IMF کی ڈکٹیشنز پہ چل رہی ہے، اس کو پاکستان کی عوام کی کوئی فکر نہیں. اپنی نالائکیاں جو کہ پچھلے 40 سال سے جس نہج پہ اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کو یہ لوگ ایک ایسے بے درد طریقے سے عوام پہ مظالم ڈھا رہے ہیں کہ جس کا کہ کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیاسی استحکام لانا ہے وہ بھی ان پہ فرض ہے، کیونکہ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے. لوگ اس وقت بڑے مضطرب ہیں، لوگ ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں اور جو ہمارے اندر ملک میں جو کیفیت ہے اور جو ہمارے باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ہم نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں، جس میں کہ ایک افغانستان ہے، اس پہ جو ہے تو تفصیل سے بات کریں گے عمر ایوب صاحب. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں جناب شبلی فراز صاحب میری بائیں طرف بیٹھے ہیں، فارمر اسپیکر جناب اور ممبر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماناز قانون دان جناب ڈاکٹر بابر روان صاحب جو فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں لاء کے اور آپ کے پارلیمنٹری افیئرس کے، اور فارمر فائنانس منسٹر کے پی جناب تیمور خان جھگڑا صاحب. خواتین و حضرات، آج کی پریس کانفرنس کا آپ کو جو کانٹورز ہیں وہ میرے بڑے بھائی جناب شبلی فراز صاحب نے بتا دیے. بنیادی طور پہ میں اپنی فوکس ڈسکشن رکھوں گا اور آج اکانومی کے اوپر اس طرح کی زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوگی. باقی حقائق جو اس وقت پولیٹیکل چیزیں چل رہی ہیں اس پہ ہوگی، معیشت پہ اور باقی چیزوں پہ ہم لوگ کسی اور ٹائم پہ کریں گے. بالخصوص میں نے کل شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس پہ. سب سے پہلے خواتین و حضرات، پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی. اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے. جس طرح بھی پاکستان میں رینگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے، پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ کہ آپ کے پاس نمبر 1 یہ 8 تاریخ کی 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو نے کانفیڈنس میں لیا، اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے DGISI جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئر ملٹری قیادت وہ موجود تھی. اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود TTP. Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے. اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ اس
وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا۔ اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں، میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے۔ اس پہ وزیراعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیراعظم تھے تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس، اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بیگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان، کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DGISI had said during the session۔ جس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں، فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔